جو میں نے کہا کہ موٹی بات ان لوگوں کے لیے جو لیگل معاملات کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیوں مخالفت ہوتی رہی ہے فوجی عدالتوں کے تحت سویلینز کے ٹرائل کی. ہمیں ریاکشن بھیجا بیرسٹر رضا حسین نے، ینگ لائر ہیں، اس معاملے کو دیکھتی رہی ہیں. ان کا ریاکشن پہلے سن لیتے ہیں. اس فیصلے کی اہم بات یہ ہے کہ صرف ان شہریوں کے لیے نہیں ہے جن کو 9 مئی کے متعلق فوج کی حراست میں رکھا ہوا ہے، مگر یہ تمام شہریوں کے لیے کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ عام عدالت میں کرایا جائے اور فوجی عدالت میں نہیں کرایا جائے. اور جن لوگوں کو ماضی میں فوجی عدالت سے سزا دی گئی ہے وہ بھی اپنے سزا کو چیلنج کر سکتے ہیں اس بیسس پہ کہ جس پروسیس کے تحت انہیں سزا دی گئی ہے وہ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ وہ پروسیس غیر آئینی ہے. اور اس کیس کی جو مین بات ہے وہ یہ تھی کہ فوجی عدالتیں میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، اور جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں، میڈیا کو، پبلک کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ٹرائلز اٹینڈ کریں. جو فوجی آفیسران ہیں وہ ججز بن کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی قانونی ٹریننگ نہیں ہوتی، اور جو فیصلے ہیں ان میں کوئی وضاحت نہیں دی ہوتی، اور بعض اوقات فیصلوں میں صرف گلٹی کا لفظ لکھا ہوتا ہے اور کوئی تفصیل نہیں دی گئی ہوتی. تو بنیادی حقوق کے خلاف ہے فوجی عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل کرانا، اور آج عدالت عظمیٰ نے بھی تسلیم کر دیا کہ آئین پاکستان کے تحت شہریوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اچھا، میں کچھ موٹی جو چیزیں ہیں بلٹس پوائنٹس فوری طور پہ بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ متفقہ ہے. عام طور پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے الگ اپنی آبزرویشن دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی نے جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D ہے اس کی ایک شق پہ اپنی رائے محفوظ رکھی ہے، مگر باقی نکات پہ انہوں نے باقی 4 ججوں سے اتفاق کیا ہے. تو یہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے. اس میں جو اہم بات ہے ایک تو یہ ہے جو محترمہ نے بتا دی، آپ نے وضاحت کر دی کہ عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالت میں نہیں چلائے جا سکتے، لیکن آرمی ایکٹ کی جو شق 21D ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، ان کانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا ہے، اور یہ بہت پرانی تھی، اس پہ بعد میں بات ہوگی. اس کے علاوہ سیکشن 59(4) کا جو سویلین کے جرائم سے متعلق حصہ ہے وہ بھی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے. حکومت چاہے تو فل کورٹ کے سامنے اپیل دائر کر سکتی ہے، اور اس مقدمے میں جو فریق بنے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ان کے نام ہیں. مثلا سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، اعتزاز احسن، سبھی انہیں جانتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، عمران خان، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا نام آپ لے چکے ہیں، سمیت 10 درخواست گزار تھے کہ جن کی ایک ساتھ سماعت کر کے یہ فیصلہ آج سامنے آیا ہے.